ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب۔ ناظرین، خاص خبر پر تبصرہ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے آپ کے سامنے۔ ہم آج بات کریں گے مرکز نظام الدین کی۔ مرکز نظام الدین کے تعلق سے ابھی جو تازہ تفصیلات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مرکز نظام الدین کے سربراہ مولانا سعد پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ عائد کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ان پر غیر ارادتاً ہتیا کا مقدمہ بھی عائد ہو چکا ہے۔ واضح ہو کہ جب سے ہندوستان میں کرونا مرض پھیلنے لگا ہے اس کے بعد مسلسل میڈیا مرکز نظام الدین کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیابی ہو چکا ہے۔ واضح ہو کہ اس سے پہلے بھی منی لانڈرنگ کے معاملے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے آج تک انہیں بہت بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اب بھی وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر مولانا سعد نے ہندوستان کی حکومت کی بات مانتے ہوئے اگر پہلے ہی حکومت کا ہاتھ ملا لیا ہوتا تو شاید آج انہیں اتنی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا، بلکہ انہیں بھی ایم پی یا ایم ایل سی بنانے کی پیشکش کی ہوتی۔ لیکن مولانا سعد نے اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے، جس طرح سے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اسی کے وجہ سے آج مولانا سعد کو ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ صرف مرکز نظام الدین میں ہی اس طرح کے حالات نہیں تھے، بلکہ ہندوستان میں جب سے کرونا مرض پھیلنے لگا تھا اس کے بعد سے مسلسل کئی مندروں میں، کئی آشرموں میں بھی لوگوں کا ہجوم جمع رہا، لیکن حکومت نے نہ تو کبھی اس پر انگلی اٹھائی، نہ ہی میڈیا نے اس پر خاص پروگرام پیش کیے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مرکز نظام الدین تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اور یہ تبلیغی جماعت مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو دائرے میں لانا، مسلمانوں کو نشانہ بنانا آج گودی میڈیا کا کام ہو چکا ہے، لیکن مسلمان اب بھی اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ مسلمان گودی میڈیا کی مخالفت میں آتے، قانونی کارروائیوں کے لیے کمر بستہ ہوتے، لیکن اس کام کو بھی انجام دینے کے بجائے انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ رہے نام بس اللہ کا اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ اگر اللہ ہی سب کچھ دیکھتا رہا تو اللہ کے بندے کیا کرتے رہیں گے، یہ ہمارا سوال ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر نئی خبر اور تبصرے کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔